دجال کا واقعہ اسلام میں ایک بڑی علامت قیامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دجال کو المسیح الدجال یعنی جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، جس کا واقعہ احادیث نبوی میں تفصیل سے آیا ہے۔ دجال کون ہے؟ دجال ایک انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص فتنے کے لیے مہلت دی ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت یہ ہوگی کہ وہ جھوٹ بولے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، دوسری خراب یا مٹی ہوئی ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دجال کا خروج۔ دجال کا ظہور مشرق کی ایک جگہ سے ہوگا جسے بعض روایت میں خراسان اور بعض میں اصفہان کہا گیا ہے۔ شروع میں وہ دنیا کو فتنہ میں مبتلا کرے گا۔ وہ بارش برسائے گا تو زمین اناج اگائے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے۔ وہ جنت اور دوزخ کا دعویٰ کرے گا، لیکن اس کی جنت در حقیقت دوزخ ہوگی۔ دجال غیر معمولی طاقتوں کا مظاہرہ کرے گا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے۔ دجال کے ساتھ کون ہوگا؟ اس کے ساتھی یہودی عورتیں اور بہت سے گمراہ لوگ کے پیروکار بن جائیں گے۔ اس کے ساتھ شیطان بھی مدد کریں گے تاکہ لوگوں کو فریب دیا جا سکے۔ دجال سے مقابلہ۔ مومن اس کے فتنے سے بچے گا جو قرآن و حدیث پر مضبوطی سے قائم ہوگا۔ دجال کا سب سے سخت مقابلہ ایک نوجوان مومن کرے گا جو اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرے گا، لیکن دجال اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ مومن پھر بھی کہے گا کہ میرا یقین بڑھ گیا ہے کہ تو ہی جھوٹا ہے۔ دجال کا خاتمہ۔ دجال کا قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے شہر دمشق میں ایک سفید مینار پر نازل ہوں گے، وہاں سے جہاد کے لیے نکلیں گے۔ وہ دجال کو موجودہ فلسطین کے مقام باب اللد پر قتل کریں گے۔ دجال سے بچاؤ کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور فرمایا، آج میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں جو تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے نے خود آ کر مجھے سنائی ہے۔ حضرت تمیم داری اور ان کے چند ساتھی ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک طوفان آیا اور وہ سمندر میں ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو انہیں ایک عجیب مخلوق ملی جس کا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس مخلوق نے کہا، میں جساسا ہوں، چلو اس قلعے میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ قلعے میں گئے تو وہاں ایک بڑا اور مضبوط انسان زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے باندھے تھے اور گھٹنوں سے پاؤں تک جکڑا ہوا تھا۔ اس نے ان سے سوال کیے، بتاؤ عرب میں کھجوروں کا کیا حال ہے؟ بحر تربیہ جھیل کا پانی کیسا ہے؟ نبی امی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خبر ہے؟ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے سب سوالوں کے جواب دیے۔ پھر اس قیدی نے کہا، میں مسیح دجال ہوں، مجھے جلد اجازت ملے گی کہ میں زمین میں نکل کر سفر کروں۔ میں 40 دن میں ساری زمین کا سفر کر لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں، اس لیے میں وہاں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ یہ سن کر حضرت تمیم داری بہت حیران ہوئے اور مدینہ واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میں پہلے ہی تمہیں دجال کے بارے میں بتا چکا تھا، یہ واقعہ اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دجال موجود ہے لیکن اللہ کے حکم سے ابھی قید میں ہے۔ جب اس کو آزادی ملے گی تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائے گا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔